یہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ساتھ ہم نے رہنا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم نے لین دین کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں۔ یہ بات ہماری زندگی میں بہت روشنی پھیلا سکتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیونکہ لوگ سب ایک طرح نہیں سوچتے، کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہیں لوگوں میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں کہ کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں، کچھ لوگ ویسے سوچتے ہیں۔ پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس بندے سے آپ کا واسطہ ہے وہ کیسے سوچتا ہے۔ آپ کا جوان بیٹا ہے تو وہ کیسے سوچتا ہے، آپ کی بیٹی کیسے سوچتی ہے، بیوی کیسے سوچتی ہے، اور آپ کے بہن بھائی کیسے سوچتے ہیں، آپ کے محلے دار کیسے۔ دوسروں کی سوچوں کے اندر چلے جانا، دوسروں کے ذہن کے اندر چلے جانا، یہ آپ کو واقفیت دیتا ہے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں۔ اور یہ چیز کہ لوگ کیسے سوچیں گے اور آگے کیا ہوگا، یہ کافی قیمتی ہو سکتی ہے اگر آپ کو پتہ ہو کہ کل کو سونے کا ریٹ کیا ہوگا، ڈالر نیچے آئے گا کہ اوپر جائے گا، حکومت بدلے گی کہ نہیں بدلے گی۔ اگر آپ کو پہلے پتہ ہو کہ ہاں یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور اس کے یہ اثرات ہوں گے، تو آپ اس کو بہت انکیش کر سکتے ہیں۔ دس انفارمیشن از ویری ورتھی، یہ بہت قیمتی انفارمیشن ہو سکتی ہے۔ ہاں، نیورو ٹرانسمیٹرز کی وجہ سے ڈیفینیٹلی سائیکل ہوتا ہے جس کے تحت انسان سوچتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، فیوچر کے بارے میں سوچنے کی ایک چھوٹی سی صلاحیت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے جس کو وہ بڑھا سکتا ہے۔ یعنی یہ جاننا کہ کل کیا ہوگا، اس کے بارے میں ایک ہلکا سا اندازہ ہر بندہ لگا لیتا ہے، لیکن اس اندازے کو بہتر بنانا، اس اندازے کو ایکوریٹ بنانا، یہ سیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ نے چٹکی چٹکی چیزیں دی ہیں انسان کو، چٹکی چٹکی کنٹرول، چٹکی چٹکی دیا ہے کہ اچھا اتنا تم کنٹرول کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ آپ کے ماتحت آپ کی بات نہیں مانتے، کئی دفعہ آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے، کئی دفعہ آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتی، تو آپ کا کنٹرول ہوتا بھی ہے تو نہیں بھی ہوتا، پر آپ چاہیں تو اس کو بڑھا سکتے ہیں، تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو بھی یقین میں تھوڑا سا آپ بدلتے ہیں، پھر آپ اسے زیادہ بھی بدل سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ نے چٹکی چٹکی بانٹی ہیں، تو کوئی بندے اسے پھر بڑھا بھی لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہر بندہ تھوڑا بہت تو گا سکتا ہے نا، آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے کبھی گایا نہ ہو یا جو گا نہیں سکتا۔ لیکن محلے داروں کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں اگر آپ گاتے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ گانا سیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا بہت ڈانس بھی آپ سب کر لیتے ہوں گے، لیکن آپ زیادہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو جو چیزیں قدرتی طور پر تھوڑی تھوڑی آپ کو ملتی ہیں، آپ انہیں پریکٹس کر کے، پریسائز کر کے تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک سمپل سی لاجک ہے کہ اگر دیکھیے تھوڑا بہت نشہ چھوڑنے کی صلاحیت تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں ہے۔ کئی دفعہ آپ کہتے ہو جدو چاواں چھڑ سکنا، تو اس کا مطلب ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو اس میں سچائی ہے نا، پر اب اس کو پالش کر کے آپ زیادہ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے دل میں آتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اور پھر ڈاؤٹ آتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے زندگی میں کچھ کیا ہے، جیسے نشہ بھی بڑا مشکل کام ہے جو آپ نے کیا ہے، اور اگر آپ نے زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات پہ قابو پایا ہے، مشکلات میں پھنس کے نکلے ہیں، میں سے ہر کوئی ہے جو نشے کی وجہ سے بہت سی مشکلات میں پھنسا اور نکلا۔ جو آپ نے مشکلات پہ قابو پایا، پھنستے پھنستے نکل جاتے تھے، پھسل جاتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیں کافی کرو، کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ پالش کر سکتے ہیں اپنی ان صلاحیتوں کو کہ یہ جو میں چنگل میں پھنسا ہوا ہوں، نشے نے ٹینٹیکلز میری طرف چاروں طرف پھیلائے ہوئے ہیں، تو اگر میں یہ سیکھ لوں یا وہ سیکھ لوں، یا میں اے بات کر لوں یا وہ بات کر لوں، تو ایسا بالکل ممکن ہے کہ آپ یہ کر گزریں۔
ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے. اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.